حضرت شعیب حضرت موسیٰ کے سسر ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت شعیب کو ایک کاروباری قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بزبان قرآن پاک حضرت شعیب کی کافر قوم 3 بڑے گناہوں میں مبتلا تھی۔ قرآن پاک نے ان کے 3 بڑے گناہوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ نمبر 1، قوم شعیب والے غیر اللہ کو پوجتے تھے۔ نمبر 2، کاروبار میں بہت زیادہ بے ایمانی کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، راہ گیروں کو لوٹتے تھے۔ عزیز ساتھیوں، قوم شعیب والوں کی شہر مدین میں تجارت کی بڑی بڑی مارکیٹیں تھیں، بڑی بڑی دکانیں تھیں۔ وہ لوگ ان تجارتی مراکز میں بڑی فنکاری سے لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا مال فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب مسلسل اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، انہیں دعوت حق دیتے رہے، کفر و ظلم سے منع کرتے رہے، لمبے عرصے تک بار بار انہیں درس دیا۔ فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کو مت پوجا کرو۔ فرمایا، فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، پورا ناپ تول کیا کرو اور خریداروں کو سودا گھٹا کر مت دیا کرو۔ اور فرمایا، لا تقعدوا بكل صراط توعدون، راستوں میں راہ گیروں کو مت لوٹا کرو۔ آگے سے قوم مسلسل نافرمانی کرتی رہی، اپنی من مانی کرتے رہے، حتیٰ کہ جب قوم نے حضرت شعیب کی انتہا درجے کی گستاخی کر دی اور ایک دن بول پڑے، اے شعیب، ہم تیری بات بالکل نہیں مانتے، اگر تو اپنی باتوں میں سچا ہے تو عذاب الہی ہم پر مسلط کر کے دکھا دے۔ تب حضرت شعیب نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کر دی، عرض کی، اے میرے اللہ، اس میری گستاخ سرکش قوم پر اپنا عذاب نازل فرما تاکہ سب کے سامنے حق خوب واضح ہو جائے۔ قرآن پاک کہتا ہے، قرآن پاک فرماتا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے اور ہولناک آواز نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، یاد رکھیے، گزشتہ زمانوں میں جب کسی معاشرے میں معاشرتی ظلم حد سے بڑھ جاتا، تب وقت کا نبی ان ظالموں کے خلاف بد دعا کر دیتا تو وہ ساری قوم اجتماعی عذاب الہی کا شکار ہو جاتے اور سارے برباد ہو جاتے تھے۔ عزیز ساتھیوں، دوسرا واقعہ حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کا ہے جو سورہ قصص میں بیان ہوا ہے۔ جب ملک مصر میں فرعون کے شاہی محل میں حضرت موسیٰ نے مسلسل 30 سال گزار دیے، تب ایک دن غلطی سے بغیر ارادہ قتل کے حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ایک فرعونی افسر قتل ہو گیا۔ تب فرعونیوں سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ نے ملک مصر چھوڑ دیا اور شہر مدین چلے گئے اور وہاں عارضی طور پر پناہ حاصل کر لی۔ وہاں شہر مدین میں حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب کی بڑی بیٹی کو حضرت موسیٰ بہت اچھے لگنے لگے۔ یہ لڑکی حضرت موسیٰ کے شرم و حیا سے اور حضرت موسیٰ کے جذبہ خدمت انسانی سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی۔ اس لیے یہ لڑکی اپنے باپ حضرت شعیب سے بولی، اے میرے والد محترم، آپ موسیٰ کو اپنا گھریلو ملازم رکھ لیجئے۔ یقیناً بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جو مضبوط، طاقتور جسم والا ہو اور امانت دار ہو۔ الحمدللہ یہ دونوں خوبیاں موسیٰ میں ہیں، لہٰذا موسیٰ کو اپنا ملازم رکھ لیجئے۔ حضرت شعیب نے اپنی بیٹی سے کہا، میری پیاری بیٹی، موسیٰ کی ان 2 خوبیوں کا تجھے علم کیسے ہوا؟ بیٹی بولی، موسیٰ طاقتور ہے کیونکہ ہماری نگاہوں کے سامنے
موسیٰ نے تنے تنہا اکیلے کنویں کے منہ سے بہت بڑی چٹان اکیلے ہٹا دی جسے 10 بندے مل کر نہیں ہٹا سکتے تھے۔ اور موسیٰ امانت دار بھی ہے، اس لیے کہ جب ہم دونوں بہنیں آپ کے حکم پر موسیٰ کو اپنے گھر لا رہی تھی تو پورے راستے میں موسیٰ نے ایک دفعہ بھی ہماری طرف نگاہ نہ اٹھائی، ایک دفعہ بھی ہمیں نہ دیکھا۔ جب حضرت شعیب نے اس 30 سالہ جوان کی اتنی اعلیٰ تعریف سنی تو اس جوان، وہ جو جوان خالی ہاتھ پردیس آیا تھا، موسیٰ نام تھا اس کا، حضرت شعیب نے اس خالی ہاتھ پردیسی جوان کو، حضرت موسیٰ کو اپنا داماد بنا لیا اور اپنی بڑی بیٹی حضرت موسیٰ کے حوالے کر دی۔